جی میرا سوال یہ ہے، ہم انسان کون ہیں اور ہم اس دنیا میں کہاں سے آئے ہیں اور ہمارے جیون کا صحیح اور سچا مقصد کیا ہے؟ آسان زبان میں سمجھائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ ایشور کے نام سے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور پھر چلا رہا ہے۔ بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا کرپالو، بڑا دیاوان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں ان سب کو، اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو میں اسلام مذہب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ایشور کی کرپا ہو۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ انسان اس دنیا میں کہاں سے پیدا ہو کے آ رہے ہیں اور انسان کے جیون کا مقصد کیا ہے، اور انسان اس دنیا میں کہاں سے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیں عقل دی ہے، اس عقل کا صحیح استعمال کریں سچائی کو سمجھنے کے لیے اور دھوکے سے بچیں۔ سب سے پہلے اس کائنات پر غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، دن اور رات کے سسٹم کی طرف دیکھیں، سورج کے نکلنے کی طرف دیکھیں، ہواؤں کے چلنے کی طرف دیکھیں اور زمین میں سے گلے نکلنے کی طرف دیکھیں۔ اس کائنات کے چلنے پر غور کریں کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جو اس کو چلا رہا ہے، اور کائنات کی ہر چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایک ایشور، ایک اللہ کے اشارے پر، ایک ہستی کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ اگر دو خدا، دو چلانے والے بھی ہوتے تو ان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا، جھگڑا ہوتا۔ جب بھی دو طاقت آپس میں ٹکرائی ہیں ترنت جھگڑا ہوا ہے۔ اس لیے اگر دو خدا بھی ہوتے تو کبھی تو ان میں ٹکراؤ ہوتا، کبھی تو وہ ایک دوسرے کی کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے عقل بھی اس بات کو کہتی ہے، دیکھیے، عقل سے ہمیں اندھکار سے نکلنا ہے اور روشنی میں آنا ہے اور سچائی کو سمجھنا ہے ٹھوس طریقے سے۔ جو بات عقل سمجھ جائے وہ دل میں ٹھک جاتی ہے۔ تو عقل کے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اس کائنات کا مالک ایک ہے اور ایک ہی کے اشارے پر یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو اس بات کو دل میں اتار لیں کہ اس کائنات کے مالک دو نہیں ہیں، چار نہیں ہیں، 33 کروڑ نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی مالک ہے۔ اس بات کو دل میں ٹھوک لیں اور یقین اپنا بنا لیں، یقین اپنا بنا لیں۔ اب وہ جو ایک مالک ہے، قرآن مجید میں اس کی پہچان دی گئی ہے، بے شمار پہچان ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ایک ہے اور اکیلا ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا اکیلا، اور وہ ہستی ہے جو اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں کسی کے آگے محتاج نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اور سب اس کے علاوہ جو بھی کچھ کائنات میں ہیں سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور جو چیز اس نے پیدا کی ہے اس کو موت بھی دے گا، ناپید بھی کرے گا اس کو۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ جو اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے وہ اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس انسان کو چاہتا ہے موت دے کر اٹھا لیتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے۔ اللہ ہی کی بادشاہت اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے، ایک ہستی کی۔ اللہ الصمد، سارا جہان، ہر چیز جو اس کی پیدا کی ہوئی ہے اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو بنانے والا ہے خود موت سے پوتر ہے، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ باقی ہر چیز جو اس کی پیدا کی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ تو آپ اس چیز کو چیک کریے کائنات میں عقل سے کہ واقعی یہ کائنات ایک ہستی کے اشارے پر چل رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں سے لوگ مر مر کے جا رہے ہیں، لاکھوں انسان روز پیدا ہوتے ہیں اور لاکھوں مر جاتے ہیں، اور یہ دن اور رات کا سسٹم، کائنات کے چلانے کا سسٹم ایک ہستی کے اشارے پر چل رہا ہے، اور سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ تو قرآن ایک سچی کتاب ہے جو اس کائنات کے سچے مالک کی طرف سے آئی ہوئی ہے اور سچی باتیں بیان کرتی ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے۔ تو بے شک یہی کائنات کا سچا مالک ہے جس کی نہ شروعات ہے اور نہ انت ہے، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ واقعی جو خدا ہے، وہ عقل بھی کہتی ہے اس بات کو کہ وہ کسی سے جننا نہیں چاہیے، نہ اس نے کسی کو جنا ہو۔ تو حقیقت بات ہے کہ یہی سچی کتاب ہے جو سچ بیان کر رہی ہے، کائنات کا سچا مالک یہی ہے جس کی نہ شروعات ہے اور نہ انت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ سب سے الگ و نرالا ہے،
بالکل صحیح بات ہے، جو کائنات کا بنانے والا ہے اس کو سب سے الگ ہونا بھی چاہیے، نرالا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ پیدا کی ہوئی چیز اور پیدا کرنے والا الگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھیں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو روپ آکار سے بنایا ہے۔ بھئی آنکھ، ناک، کان، یہ آکار ہے، روپ ہے۔ اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے جیسا پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب یہی ہستی اپنی جو بھی چیز پیدا کرتی ہے، یہی پروردگار، یہی ایشور، یہی اللہ ایک جو بھی چیز پیدا کرتا ہے، کیونکہ اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے کمزوری نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کا رب کوئی نہیں ہے، اس کا مالک کوئی نہیں ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت نہیں ٹکتی۔ کائنات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی چلا رہا ہے کائنات کو۔ تو اب ہم دیکھیں کہ وہ اپنی جو بھی چیز پیدا کرتا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے، تاکہ میری پیدا کی ہوئی چیز میری عبادت کرے، میرے سامنے محتاجی پیش کرے، میرے سامنے اپنی کمزوری ووس ہو جائے اور اپنے آپے کو میرے سامنے سونپ دے۔ میں نے پیدا کیا ہے، میری مرضی کو مانے، میری مرضی کو مانے گا تو میں اس کے بدلے میں انعام دوں گا۔ اب ہم دیکھیں دنیا کے اندر انسان اور جنات کو امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، پریکشا لینے کے لیے، اور انسان یہ نہ سمجھے کہ میں اپنا خود مالک ہوں، بلکہ گندے پانی کے قطرے سے، ویریے سے انسان کو بنایا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان مرد عورت سمبھوگ کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، پھر ویریے سے انسان ماں کے پیٹ میں بنتا ہے۔ تو لہٰذا جس نے بنایا ہے وہی خدا ہے، وہی مالک ہے۔ تو اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب اس کے پیدا کیے ہوئے انسان، اس کے بنائے ہوئے انسان، ہم خود نہیں بنے۔ ماں کے پیٹ میں ہم نے آنکھ ناک کان نہیں بنائے، اس نے ہمیں بنایا ہے۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے، ہم بنی ہوئی چیز ہے تو ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا بنانے والا ہے، خالق ہے۔ تو پہلے سوال کا جواب کہ ہم کون ہیں، تو سمجھ لیں کہ ہم بندے ہیں۔ ہمارا ایک مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے بنائے ہوئے بندے ہیں۔ اب اگر اس نے ہمیں چھوٹ دی ہے دنیا کے اندر، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ رچنا اس کی یہی ہے کہ اپنی اچھائی سے ہمارے اندر محبت رکھ دی ہے، سکون رکھ دیا ہے، اور برائی کے اندر بے چینی گھبراہٹ رکھ دی ہے۔ اور بے شمار رچنائیں ہیں، آپ غور کر سکتے ہیں، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، بہت ساری چیزیں ہیں، اکڑنے کا مادہ، جھکنے کا مادہ۔ تو اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے اور ہمیں ایک ہوش دے دیا ہے، آنکھیں دے دی دیکھنے کے لیے، کان دے دیے سننے کے لیے، دماغ دے دیا سوچنے سمجھنے کے لیے ہیں۔ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ ہمیں جو ہوش دیا ہے، اس ہوش کو چھوٹ دی ہے کہ چاہے تو اچھائی پر چل یا برائی پر چل، جس راستے پہ چلے گا میں تیرے لیے وہی راستہ کھول دوں گا۔ جیون کا ایک سمے دے دیا ہے، روزی بھی مقدر کی لکھ دی ہے اس نے، روزی بھی مقدر کی لکھ دی ہے۔ تو یہ اس نے ہمیں فری ول دیا ہے، چھوٹ دی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے شریر کے ہر انگ پر اللہ ہی کا قبضہ ہے۔ اب دیکھو، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بال بڑھ جائیں، ہمیں کٹوانے پڑتے ہیں سر کے بال، لیکن ہمارے نہ چاہنے کے باوجود بال بڑھ جاتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ناخن بڑھ جائیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ناخن بڑھ جائیں، ہمیں کٹوانے پڑتے ہیں، لیکن اس پر اللہ کی بادشاہ چھائی ہوئی ہے، وہ بڑھا دیتا ہے، ہمارے لیے محنت مشقت پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہمارے روئیں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ صرف اگر ہمیں چھوٹ دی ہوئی ہے تو صرف کرم کرنے کی، اچھے کرم کر یا برے کرم کر، جیسے کرم کرے گا وہ مالک ہے، پوری موت کے بعد تجھے ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو یہ سمجھ لیں ہم کہ ہمارا امتحان اس دنیا میں چل رہا ہے، پریکشا چل رہی ہے بنانے والے کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے۔ اب جو اللہ کی رچنا کو بگاڑے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پر چلے گا اور اللہ کا بندہ بننے سے انکار کرے گا، موت کے بعد اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، نرک کی آگ میں اس کو سزا ملے گی، اور اس کا گھمنڈ جو ہے وہاں پر ختم ہوگا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیون دیا ہے اور ہمیں دونوں راستے کی چھوٹ دی ہے۔ اب چھوٹ دی ہے انسان کو، جو انسان چاہے وہ شراب میں ڈبو کر اپنے جیون کو برباد کر لے، جوا کھیل کر جیون کو برباد کر لے، یا دنیا کی کھوج میں، دنیا کی زندگی کامیابی حاصل کرنے میں جیون کو برباد کر لے، یا اپنے مالک کو راضی کر کے مرے اور ہمیشہ کامیابی کا جیون حاصل کرے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، جیون کا سمے دے دیا ہے۔ اب جو چاہیں اس جیون کے سمے کو برباد کر لے اور جو چاہے کامیاب کر لے۔ کامیاب جبھی ہوگا جب اپنے مالک کو یہ راضی کرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، یہ سمجھ لیں ہم۔
تو اس کے علاوہ جو بھی انسان راستہ اپنائے گا، اگر اللہ کو راضی کر کے نہ جائے گا، جو بھی راستے پہ چل کے جائے گا وہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو آسمانی کتاب قرآن مجید ہے یہ سب اس کی روشنی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کو بگاڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے، پھر سچائی اس کو سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ جو انسان اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہوتا، اپنے گھمنڈ میں دھرتی پر گھومتا ہے، ناحق اپنی بڑائی جتلاتا ہے، جبکہ بڑائی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، انسان کو بنایا ہے، اور انسان ناحق دھرتی پہ اپنی بڑائی جتلاتا ہے تو اللہ اسے اپنی نشانیوں سے، سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس کے سامنے دوسرے لوگ مر رہے ہوتے ہیں مگر اسے اپنے مرنے کا کوئی ہوش نہیں ہوتا ہے، سچائی سے اندھا ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب انسان آیا کہاں سے؟ تو دیکھیے اللہ کا بہت بڑا سسٹم چلا ہوا ہے۔ یہ جتنے بھی بچے پیدا ہو کے آ رہے ہیں، قرآن مجید نے بتایا ہے کہ عالم ارواح ایک دنیا ہے، وہاں سے یہ سب روحیں، بچے جو پیدا ہو کے آ رہے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں، جو اس دنیا سے بھی بڑی دنیا ہے۔ اور یہ جو لوگ مر مر کے جا رہے ہیں وہ دنیا ایک الگ ہے، عالم برزخ اس کا نام ہے۔ تو یہ مر مر کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، تو وہ دنیا بھی بہت بڑی ہے۔ تو اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اور اس دنیا کو پہلے ہی جو ہے ایک تقدیر سے، ایک حساب سے جو ہے اس کا ٹائم ٹیبل رکھ دیا، کیونکہ جو بھی چیز اس نے پیدا کی ہے وہ چیز اس کو ناپید بھی کرے گا وہ۔ تو اس نے ہر چیز کا ٹائم ٹیبل رکھا ہے، کس چیز کو دنیا میں کتنے سمے تک رکھنا ہے اور کتنے سمے پھر اٹھا لینا ہے، دنیا کو کتنے سمے تک رکھنا ہے۔ تو یہ ساری ہماری آتمائیں اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں پہلے ہی پیدا کر دی تھی۔ دنیا کا ایک سمے بھی طے کر دیا کہ اتنے سمے تک دنیا رکھنی ہے، اتنے لوگوں کا امتحان لینا ہے، جو مجھے راضی کر کے آیا پھر اس کو جنت میں داخل کرنا ہے، اور پھر جو ناراض کر کے آیا اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں ایشوری رچنا میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اور دو راستوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام سورگ ہے، جنت ہے، اور برائی کا انجام جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ تو آپ کا سوال تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، جو آسمانوں پر دنیا ہے، جہاں سے سارے بچوں کی روحیں پیدا ہو کے آ رہی ہیں، اور ہمارا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں دنیا میں پریکشا لینے کے لیے پیدا کیا ہے، جیون کا ایک سمے دے دیا ہے۔ تو یاد رکھیں جو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کو بگاڑ کر، یعنی اچھائی پہ نہ چل کے برائی پہ چل کے، دھرتی پر فساد پھیلا کر، کفر کر کے، اللہ کا انکار کر کے مرا، تو مرتے ٹائم جب وہ جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہارے گا، کیونکہ موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے۔ جب دنیا میں جو کچھ ہے سب چھوٹے گا اس سے۔ آج انسان دنیا کے نشے میں لین ہے، دھرتی پر فساد پھیلا رہا ہے، اس کا گمان یہ ہے میں دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، اسے ہوش نہیں ہے کہ میرا امتحان چل رہا ہے، موت کے بعد ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی ہے۔ جب موت آئے گی، جیون کا سمے پورا ہو جائے گا تو دنیا کا نشہ ختم ہوگا، جب دنیا چھوٹے گی تو اسے ہوش آئے گا، پھر وہ جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہارے گا، تو پھر اللہ کی لعنت، ہر چیز کی لعنت اس پہ برسے گی اور عذاب برسے گا اللہ تعالیٰ کا، تو روئے گا اور پچھتائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور پچھتاوا اتنا گہرا ہوگا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ بدبخت وہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اس حساب سے ہے، کہ جو اللہ کی رچنا کو بگاڑے گا وہ سچائی سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو دھرتی میں اللہ کی تعریف پر راضی نہیں ہو کر ناحق گھمنڈ دکھائے گا، اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ تو دھرتی میں ناحق اپنی بڑائی دکھلاتا رہا، اپنے گھمنڈ میں پھرتا رہا، سچائی سے اندھا رہا، کاش تو محتاج بن کر اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا، اللہ کی تعریف پر راضی ہوتا، اللہ کے سامنے محتاج بنتا، غور کرتا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، میری جان کس کے قبضے میں ہے، تو کھوج کرتا تو تجھے اللہ تعالیٰ سچائی دکھاتا اور تو کامیاب ہو سکتا تھا۔ اسی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو سچائی پر غور کر کر کے اللہ انہیں ہدایت دے رہا ہے، سچا راستہ دکھا رہا ہے، اور وہ کامیاب ہو کر مر رہے ہیں، مگر بدبخت تجھ پر بدبختی برستی رہی، تو گھمنڈ میں پھرتا رہا،
اس لیے آج تو جیون کی بازی ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ تو یاد رکھیں، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی خدائی میں کوئی شریک بنے۔ آج جتنے بھی لوگ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور عبادت، محتاجی، کمزوری اسی کے سامنے پیش کی جاتی ہے جو سب سے بڑی طاقتور ذات ہو، سب سے بڑی طاقتور ہستی ہو، اور وہ صرف اس کائنات کا سچا مالک ہے جو ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب یہ دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ کے حق ادھیکار کو کسی اور کو دے رہے ہیں، یہ بالکل غلط راستے پر ہیں، چاہے وہ مورتی پوجا کر رہے ہوں، چاہے وہ انسانوں کی پوجا کر رہے ہوں، چاہے ایشور کی بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا کر رہے ہوں، یہ بالکل غلط راستے پر ہیں۔ ہر انسان کی روح انترآتما جانتی ہے کہ سب کا مالک ایک ہے، اور وہی پوجا کرنے کے یوگیہ ہے، عبادت کرنے کے لائق ہے۔ یہی بات اسلام نے سکھائی کہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو جانتا ہر آدمی ہے، لیکن جان بوجھ کر لوگ منمانی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے نا، یا تو میری مرضی پہ آ جا یا اپنی منمانی کر لے۔ جو منمانی کر کے جائے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، اس کا انجام بتا دیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پہ چل کے جائے گا وہ سورگ میں جائے گا، ہمیشہ کا انعام پائے گا۔ یہی سچا گیان ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے سب دھوکہ ہے، یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے جیون کا مقصد جو ہے، جو سوال کیا گیا تھا، ہمارے جیون کا مقصد یہی ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں سنسار دکھایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اس کا حق اس کو دیں، اور اس کے مرضی پر چل کر، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، اس کی مرضی کہاں ہے؟ قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں، زندگی میں، اس کی مرضی پہ چل کر اس کو راضی کر کے جائیں۔ یہ ہمارے جیون کا اصل مقصد ہے، یاد رکھیں۔ تو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی ایشوریہ رچنا کے آدھار پر ہے، ہاں، اچھائی پر چلنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسانیت پر چلنے کے آدیش ہیں قرآن مجید میں، جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے آدیش ہیں۔ اس لیے ہم قرآن مجید کو چیک کریں، اس میں حرام حلال بھرا پڑا ہے۔ حلال کا مطلب اللہ کا یہ حکم ہے، اس پہ چلو۔ حرام کا مطلب یہ اس سے منع کیا ہے، اس سے بچو۔ جتنے بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہیں یوٹیوب پر یا یہاں پر، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ ایشور کا گیان حاصل کریں۔ جیون تو ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، چاہے ہم اللہ کی کھوج سے رکے ہوئے ہیں، لیکن جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو اپنے سچے بنانے والے اللہ تعالیٰ کی کھوج کریں، اور اس کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں ایک ایک کر کے، تاکہ آپ جلدی جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں، سچائی کو جان جائیں، اور موت کے بعد کے جیون کی تیاری کر جائیں، اور موت کے بعد اس پریکشا میں پاس ہو جائیں، اور ہمیشہ کے لیے کامیابی کا جیون پائیں۔ اور بھئی زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بھئی اس کائنات کے سسٹم پر غور کریں۔ اس کائنات کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ جو کھرا اور کھوٹا صحیح سے چھٹ جائے۔ اب دیکھو، ہماری کھانے پینے کی چیزیں، ہماری ضرورت کی چیزیں، ہر چیز مہیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے کرموں کو اکٹھے کر رہا ہے۔ جب ہمیں موت دیتا ہے تو دنیا کی ہر چیز یہیں چھڑوا دیتا ہے، اور ہمارے کرم اکٹھے کر کے ہمیں موت دے کر اٹھا لیتا ہے، تاکہ بعد میں فیصلہ کیا جائے۔ تو یہاں ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کو چھانٹنے کے لیے دنیا بنائی گئی ہے۔ جو اللہ کا پیدا کرنے کا حق ادا کرے، اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کا ادھیکار اسی کو دے، اس کے حکموں پر چل کر جو قرآن میں بتائے گئے ہیں اسے راضی کر کے مرے، اسے ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا۔ اور جو اسے ناراض کر کے مرے گا، اس کے ادھیکار کسی اور کو دے کے مرے گا، کسی اور کے آگے سر جھکائے گا، اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکائے گا، اور اللہ کو ناراض کر کے جائے گا، وہ نرک کی آگ میں سزا پائے گا۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔